بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ ساز فیصلہ۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے عالم اسلام میں 60 سال تک قاضی یعنی جج کی حیثیت سے خدمت انجام دی، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ فیصلہ کرنے میں کسی سے متاثر نہ ہوتے تھے، چاہے خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ کھو گئی جو ایک یہودی کے ہاتھ لگی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس زرہ کو یہودی کے پاس دیکھا تو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مقدمہ پیش کیا اور بطور گواہ کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور قنبر نامی ایک شخص کو پیش کیا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قنبر کی گواہی تو قبول کرتا ہوں مگر حسن رضی اللہ عنہ کی گواہی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو میں معتبر نہیں سمجھتا، لہذا آپ دوسرا گواہ لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرا گواہ پیش نہیں کر پائے، لہذا قاضی صاحب نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ ذرا غور کیجئے، مقدمے میں ایک طرف یہودی اور دوسری طرف خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور گواہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جنہیں حضور نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے، مگر فیصلہ یہودی کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، جسے متاثر ہو کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ اگر ہمیں کسی اونچی جگہ پانی پہنچانا ہو تو مشین اور موٹر کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر اوپر پانی پہنچانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین پر طرح طرح کے پیڑ اگائے، جن میں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ تو اتنے بڑے ہیں جن کی لمبائی 200 فٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین کی تہ سے پانی نکال کر پیڑ کی جڑ تک پہنچاتا ہے اور پھر جڑوں سے بغیر کسی مشین اور موٹر کے درخت کی ڈالیوں میں پہنچاتا ہے، پھر ڈالیوں سے پتوں، پھلوں اور پھولوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ تمام کا تمام نظام اللہ تعالیٰ کا ہے، جو اس کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ جمعرات کی رمی کرنا، جمرات کی رمی کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10ویں ذی الحجہ کو اپنی سواری پر سے رمی کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ اس وقت فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج یعنی حج کا ارکان سیکھ لو، میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد اور حج نہ کر سکوں۔ یہ نسائی شریف کی حدیث نمبر 3064 کا ترجمہ ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں برابر ایک مہینہ دیکھتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ یہ ترمذی شریف کی آیت نمبر 417 کا ترجمہ ہے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت سے اس کے مال سے اس طرح صدقہ کرے کہ کوئی فضول خرچی اور مال کی بربادی نہ ہو تو اس کو اس صدقے کا پورا ثواب ملتا ہے، اور شوہر کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ وہ کما کر لایا ہے۔ اسی طرح خزانچی کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اور ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1685 کا ترجمہ ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعے کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے۔ یہ ابو داؤد شریف کی آیت نمبر 1052 کا ترجمہ ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور تم پر گواہ ہوں، تم سے ملنے کی جگہ حوض ہوگی، اور اب میں یہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا ڈر نہیں تم میرے بعد شرک کرو گے، مگر اس بات کا ڈر ہے کہ تم کہیں دنیا میں رغبت نہ کرنے لگو۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کو وقت متعین پر جمع کیا جائے گا، ان تمام چیزوں میں کسی دن کے لیے تاخیر کی گئی ہے، ان تمام چیزوں کو فیصلے کے دین کے لیے رکھا گیا ہے۔ سورہ مرسلات کا آیت نمبر 8 سے 13 تک کا ترجمہ ہے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا آٹے کو چھان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپاتیاں تیار کر رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے ملک کا کھانا ہے جو آپ کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، تم نے آٹے میں سے جو کچھ چھان کر نکالا ہے اس کو اسی میں ڈال دو اور پھر گوندھو۔
نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق